واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 342 اپنا اسلامک اسٹوڈیو الملک الصالح۔ ذرا غور کریں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے فوج لایا تھا، لیکن اس نے تل خالد پر جا حملہ کیا اور آپ سے بھی فوج لے لی۔ اب وہ پھر مصر چلا گیا ہے۔ اس کے جانے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے جاسوس ہمیں بتا چکے ہیں۔ وہ بے بہا خزانہ لے کر گیا ہے جو وہ قاہرہ میں اپنے خزانے میں رکھ کر واپس آئے گا۔ اس نے آپ کو کیا دیا؟ آپ کی فوج کو اس نے مال غنیمت میں کتنا حصہ دیا ہے؟ اس نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آرمینیوں کی کتنی لڑکیاں وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ ان سوالوں کو اپنے ذہن میں الٹ پلٹ کریں، آپ پر صلاح الدین ایوبی کے کردار اور اس کی نیت کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم اس خطے میں امن و امان قائم کرنے آئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی یہاں سے ہمیں بے دخل کر کے یورپ پر حملہ کرنے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی سوچ رہا ہے۔ آپ کو اور دوسرے امراء کو وہ اپنی تھیلی کے سکے سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دفاع کا انتظام نہ کیا تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم یہاں یورپ کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو مجھے جواب دیں، میں اپنے مشیر بھیجوں گا جو آپ کی مالی اور جنگی ضرورت کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں گے۔ میں نے جو گھوڑے بھیجے ہیں یہ تحفہ ہے، میں آپ کی فوج کے لیے ایسے سینکڑوں گھوڑے بھیج سکتا ہوں۔ یورپ سے ہم نے جدید ہتھیار منگوائے ہیں، وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ نہ توڑیں، دربردہ معاہدہ توڑ دیں اور اپنے دفاع کی تیاری کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، الملک الصالح کے نوجوان اعصاب پر یہودیوں کی اتنی حسین اور دلکش لڑکی نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ پیغام کے الفاظ جادو کی طرح اس کے دل میں اترتے گئے۔ اس نے ایلچی کے آرام اور خوراک کا ایسا انتظام کرنے کا حکم دیا جیسے بالڈون خود آ گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے آپ کو لڑکی کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھی، لیکن اس لڑکی کا جو انداز تھا اور اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس نے اس کے حسن میں طلسماتی اثر پیدا کر رکھا تھا۔ الصالح اندھا ہو گیا۔ ناظرین، رات کو لڑکی اس کی خوابگاہ میں آئی تو اس کے ہاتھ میں صراحی اور پیالے تھے، یہ بھی تحفہ تھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ فرانس کی شراب ہے جو صرف بادشاہوں کے لیے تیار کی جاتی ہے، آپ کے حرم میں تو کچھ بھی نہیں۔ لڑکی نے اسے کہا، کیا آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا حرم آباد ہو؟ میرے حرم کے لیے تم اکیلی کافی ہو۔ الملک الصالح نے مخمور آواز میں کہا، میں اپنے جیسی لڑکیوں سے آپ کا حرم بھر دوں گی۔ لڑکی نے شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ہی بیوی ہے اور وہ کسی کو حرم میں عورتیں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہاں، الصالح نے جواب دیا، یہ صحیح ہے، وہ شراب کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو معلوم نہیں اس کا اپنا ایک خفیہ حرم ہے جس میں غیر معمولی طور پر حسین لڑکیاں ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی ہیں۔ فانوس کی رنگین اور ہلکی ہلکی روشنی اور فرانس کی شراب کے نشے میں یہ لڑکی طلسم بن کر اس پر چھاتی چلی گئی اور ذرا سی دیر بعد وہ لڑکی کے ریشمی بالوں کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ ناظرین، گناہ کی رات کی کوکھ سے سحر نے جنم لیا تو الصالح نے لڑکی سے کہا، یہاں میری ایک بہن بھی ہے، تم اس کے سامنے نہ آنا۔ وہ ابھی پسند نہیں کرتی کہ میں شادی کے بغیر کسی لڑکی کے قریب جاؤں۔ میں کسی وقت اسے بتاؤں گا کہ تم مسلمان ہو اور میرے ساتھ شادی کرنے آئی ہو۔ اپنی بہن کو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی نے کہا، اسے مردوں میں اٹھنے بیٹھنے دیں، وہ شہزادی ہے، آپ بادشاہ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی آپ کی یہ حیثیت ختم کر رہا ہے، ہم آپ کی بہن کو الگ سلطنت دے کر سلطانہ بنا دیں گے۔ ناظرین، الملک الصالح تصوروں میں بادشاہ بن گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ بالڈون نے شراب کے نشے میں بدمست لہجے میں اپنے ایلچی سے پوچھا، کیا میں کبھی ناکام بھی لوٹا ہوں؟ ایلچی نے جواب دیا، اس نے الملک الصالح کے محل میں
4 روز قیام کیا تھا اور بڑی لمبی مسافت طے کر کے ابھی ابھی واپس آیا تھا۔ اس نے کہا مسلمانوں پر فوج کشی کر کے آپ اتنی جانیں ضائع کرتے اور اتنے زیادہ گھوڑے مرواتے ہیں، مسلمانوں کے حکمرانوں سے صرف ایک لڑکی ہتھیار ڈلوا سکتی ہے، صرف لڑکی نہیں۔ بالڈون نے کہا مسلمانوں کو اگر لڑکی کا صرف تصور دے دو تو وہ اپنے نیک و بد کو بھول کر اسی تصور کا ہو جاتا ہے۔ کہو تم کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے تحریری جواب نہیں دیا۔ ایلچی نے کہا کہتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپا مار ہر طرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغام پکڑا جائے۔ اس نے آپ کی ہر بات مان لی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی نہیں، البتہ گھبرایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ایوبی کے مقابلے میں تنہا سمجھتا تھا۔ آپ کے پیغام نے اسے بہت حوصلہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے مشیر بھیج دیں لیکن عربی تاجروں کے لباس میں ہوں اور یہاں ہر کسی کو یہی بتائیں کہ وہ شاہی سطح پر تجارت کی بات چیت کرنے آئے ہیں، وہ کسی شک میں تو نہیں؟ بالڈون نے پوچھا آپ نے اسے یہودیوں کا جو تحفہ بھیجا ہے اس نے کسی شک کی گنجائش نہیں رہنے دی؟ ایلچی نے جواب دیا میں نے وہاں 4 روز قیام کیا ہے، اس دوران میں اس کے سالاروں سے ملتا رہا ہوں اور اس کے دوسرے حاکموں سے بھی ملا ہوں، ان میں بہت سے ایسے ملے ہیں جو ایوبی کے حق میں ہیں، میں نے ان سے 2 کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور انہیں وعدے دیے ہیں، چوری چھپے انہیں تحفے بھی دیے ہیں۔ وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس بھی موجود ہیں، اس لیے کسی بات کو مخفی رکھنا ممکن نہیں۔ تاہم الملک الصالح کو اپنے ہاتھ میں سمجھیے، میں نے لڑکی کو ان 2 جرنیلوں سے متعارف کروایا ہے جنہیں میں نے ہاتھ میں لیا ہے، وہ اپنا کام کرتی رہے گی، آپ اپنے آدمی جلدی روانہ کر دیں۔ ناظرین یہ ایلچی صرف ایلچی نہیں تھا، بتایا جا چکا ہے کہ انسانی نفسیات سے کھیلنے والا استاد تھا۔ اس نے کہا صلاح الدین ایوبی اپنے افسروں کو اور اپنی قوم کو نصیحت اور واعظ کرتا رہتا ہے کہ بادشاہی کے خواب، دولت اور عورت ایسی بدعتیں ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسے معلوم نہیں کہ جب یہ تینوں بدعتیں کسی عالم فاضل کے سامنے آ جائیں تو اس کے بھی ایمان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، ان کے سامنے واعظ بیکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین بالڈون نے اسی وقت 3 مشیر تیار کر لیے، تجارتی سامان سے لدے ہوئے بہت سے اونٹوں کا ایک قافلہ حلب میں الصالح کے محل سے ذرا ہی دور رکا، اس کے ساتھ کئی ایک آدمی تھے۔ ناظرین ان میں سے 3 آدمی جو عربی لباس میں تھے محل کی طرف چل پڑے، دربانوں نے انہیں روک لیا، تاجر الملک الصالح سے ملنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ہیرے اور کچھ اور بیش قیمت سامان لائے ہیں جو بادشاہ خریدتے ہیں اور وہ حلب کے ساتھ تجارت کرنے کی بات چیت کریں گے۔ ناظرین محافظوں کے کمانڈر ابن خطیب نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا، ان کی باتوں میں دلچسپی لے کر انہیں بے تکلفی سے بولنے کا موقع دیا۔ ناظرین وہ ان کی آنکھوں کا سبز اور نیلا رنگ اور چہرے کی رنگت کو غور سے دیکھتا رہا، اسے معلوم تھا کہ تجارت کی بات چیت براہ راست بادشاہ کے ساتھ کبھی نہیں ہوئی۔ وہ انہیں الگ لے گیا۔ آپ اپنا اصل مقصد بتائیں، ابن خطیب نے پوچھا۔ ہم اپنا مقصد بتا چکے ہیں، یروشلم سے آئے ہو یا اقرہ سے؟ ابن خطیب نے پوچھا۔ ہم تاجر ہیں، ایک نے جواب دیا، ہم ہر ملک میں جاتے ہیں، یروشلم اور اقرہ بھی جاتے ہیں، تم کس شک میں ہو؟ شک میں نہیں، ابن خطیب نے کہا، مجھے یقین ہے، میں آپ تینوں کو جانتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کا آدمی ہوں، میرا نام ابن خطیب ہے لیکن میرا نام کچھ اور ہے، ہرمن اچھی طرح جانتا ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ہرمن نامی شخص پوری دنیا کی صلیبی انٹیلیجنس کا چیف تھا، جس طرح علی بن سفیان مسلم انٹیلیجنس چیف تھا، اسی طرح ہرمن صلیبیوں کے جاسوسی اور سراغ رسانی کے نظام کا سربراہ اور اس فن کا ماہر تھا۔ ابن خطیب نے کوئی خفیہ لفظ بولا جو صلیبیوں کے جاسوس ایک دوسرے کی شناخت کے لیے بولا کرتے تھے۔ تاجر جو دراصل بالڈون کے بھیجے ہوئے مشیر تھے مسکرائے، انہیں بتایا گیا
گیا تھا کہ الملک الصالح کے ہاں صلیبی جاسوس موجود ہیں۔ ابن خطیب نے انہیں یقین دلا دیا کہ وہ انہی کا جاسوس ہے۔ آپ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ابن خطیب نے پوچھا۔ مجھ سے نہ چھپائیں ورنہ آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ ہاں، ایک صلیبی نے کہا، اسی مقصد کے لیے۔ اور ہمیں یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس محل میں موجود ہیں؟ جی موجود ہیں، لیکن ان پر ہماری نظر ہے۔ ابن الخطیب نے کہا، ان سے ہم آپ کو چھپائے رکھیں گے، لیکن مجھے آپ کے مقصد سے پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ ناظرین، ان تینوں نے اپنے خفیہ الفاظ اور طریقوں سے یقین کر لیا کہ ابن خطیب انہی کا آدمی ہے۔ انہوں نے اسے اپنا مقصد بتا دیا۔ ابن خطیب نے اندر جا کر الملک الصالح کو اطلاع دی کہ تاجر شرف ملاقات چاہتے ہیں۔ تم محافظ دستے کے نئے کماندار ہو؟ الملک الصالح نے پوچھا۔ جی حضور، اس نے جواب دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کسی گاؤں کا نام لیا تو الملک الصالح نے کہا، ہم ہر وقت کسی سے نہیں مل سکتے، آئندہ خیال رکھا جائے۔ ان تینوں کو اندر بھیج دو۔ ناظرین، اس نے باہر جا کر تینوں کو اندر جانے کو کہا اور آنکھ مار کر ہدایت کی کہ بہت سنبھل کر بات کریں۔ ناظرین، رات عشاء کی نماز کے بعد ابن خطیب جامع مسجد کے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دو اور آدمی بھی تھے۔ اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ الملک الصالح ایک بار پھر صلیبیوں کے جال میں آ رہا ہے۔ ابن خطیب نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ایلچی اور تحفوں کی اطلاع دی تھی، وہ صلیبیوں کی طرف سے آئے تھے اور ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ آج پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایلچی بالڈون کی طرف سے آیا تھا۔ آج تین تاجر الملک الصالح سے تجارت کی بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے 2 سال بیت المقدس میں صلیبیوں کے درمیان رہ کر جاسوسی کی ہے۔ ان تینوں کے چہرے اور زبان کا لہجہ بتاتا تھا کہ انہوں نے جو عربی لباس پہن رکھا ہے یہ بہروپ ہے۔ میں نے اس کا جاسوس بن کر ان کا اصل روپ دیکھ لیا ہے۔ بیت المقدس کی جاسوسی نے آج مجھے بہت فائدہ دیا ہے۔ میں ان کے خفیہ کوڈ ورڈ الفاظ جانتا ہوں اور خفیہ اشارے بھی۔ محترم علی بن سفیان کی تربیت کی برکت آج دیکھی ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ابن خطیب سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو تھوڑا ہی عرصہ گزرا حلب میں آیا اور الملک الصالح کے ایک ایسے نائب سالار کی کوشش سے محافظ دستے کا کمانڈر بنا دیا گیا جو سلطان ایوبی کا حامی تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 343 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔